صدقہ خیرات کرتے تھے، پھر ان سے جہاد ہوا. کیوں؟ وہ توحید الوہیت میں ملاوٹ کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے. کیا جو کام عبادت ہے اللہ کی، اب وہ کام کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. میں آپ کو فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے مثال دے کے آگے چلتا ہوں. ہماری غیرت ہے نا دل کے اندر. اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کو دیکھو تو کیا کرو گے؟ سعد قریب بیٹھے ہوئے کہنے لگے واللہ لأقتلنہما، میں دونوں کا کام تمام کر دوں گا. آقا نے کہا سعد کی غیرت پہ تعجب نہ کرو، انا اخیر من سعد، میری غیرت سعد کی غیرت سے زیادہ ہے. واللہ اخیر منی، اور اللہ کی غیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت سے زیادہ ہے. مثال جو آپ کو دینے لگا ذرا غور کرنا. آپ ایک جگہ پہ شادی کرنا چاہتے ہیں، دعا کیجئے جتنے ہمارے کنوارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں اللہ سب کی جلدی جلدی شادی کرنا. جہاں شادی کا پروگرام ہے وہ بڑی حسینہ عالم ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑا آپ کو پسند ہے، رشتہ دار ہے، ہر چیز ٹاپ کلاس ہے. منگنی والے دن وہ صبح کو فون کرتی ہے جناب خان صاحب، شیخ صاحب، شاہ صاحب آپ ہم سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہو تو ذرا ہماری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ 24 آورز میں سے 24 گھنٹوں میں سے 23 اور 30 منٹ یہ آپ کے 23 گھنٹے اور 30 منٹ میں آپ کی زوجہ محترمہ بنوں گی، اور 30 منٹ کے لیے میں سابقہ منگیتر کے پاس بھی جایا کروں گی. آپ کو منظور ہے یہ شرط؟ کیوں جی؟ یہ جنت سے اتری ہوئی حور بھی ہو تو غیرت مند کو منظور نہیں ہے. وہ کہے گا جسے 30 منٹ واسطے جان دی اتنے ہی مر جا، جہاں 30 منٹ کے لیے جانا ہے دفع ہو وہیں مر، اسی کے گلے لگ. یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ تو بیوی میری بھی ہو اور اس کی بھی ہو، کھلاؤں پلاؤں میں، کپڑے دوں میں. ایک اور مثال، ایک بچہ مرغی کو مارا، مرغی کو پٹائی کر رہا، اس نے کسی نے کہا بھائی بچے اس مرغی کو کیوں مارتے ہو؟ کہا مولوی صاحب کیوں نہ ماروں. کہا کیا بات ہے؟ کہا دانا ہمارے گھر میں چگتی ہے، انڈا کسی اور کے گھر میں ماروں گا تو اور کیا کروں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی اور میری غیرت برداشت نہیں کرتی، اور اللہ کی غیرت تو سب سے بڑھ کر ہے. اللہ یہ کیسے برداشت کرے گا کہ آپ سجدہ اللہ کے سامنے بھی کریں اور سجدہ قبر پہ بھی کریں، اور طواف بیت اللہ کا بھی کریں اور طواف کسی قبر کا بھی کریں، آپ گلاف بیت اللہ کو بھی چڑھائیں اور گلاف بابا جی کی قبر پہ بھی چڑھائیں، آپ قربانی اللہ نام کی بھی کریں اور قربانی اجمیر والے بابے کے نام پہ بھی کریں، آپ بچے کا نام اللہ جتنا بھی رکھیں اور بچے کا نام پیر جتنا بھی رکھیں. اللہ کی غیرت بھی یہ برداشت نہیں کرتی. یہ کفار مکہ کا عمل تھا. وہ عبادت کے اندر غیر اللہ کو شریک کرتے، یا اللہ مدد بھی کہتے یا علی مدد بھی کہتے، اللہ کے نام کی حج میں قربانی کرتے اور اپنے پیر فقیر کے نام پہ بھی قربانی کرتے. اللہ کے گھر کا طواف بھی ہوتا، بتوں کا بھی ہوتا، گھر پہ سجدہ بھی ہوتا، بتوں پہ سجدہ. یہ سارے اعمال کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. لا الہ الا اللہ کہتے، لا الہ الا اللہ. الہ کا معنی بمعنی رب نہیں، کیونکہ رب تو وہ پہلے ہی مانتے تھے اللہ کو، رب کے انکاری تو نہیں تھے. کہا الہ جو تمام طرح کی عبادت اس کے لیے لائق ہو، اور جو عبادت اس کے لیے عبادت بن جائے وہ غیر کے لیے نہ ہو. تو اب جواب سنیے کفار مکہ. کہنے لگے اجعل الالہۃ الہا واحدا. کتنی عجیب بات کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجعل الالہۃ، ہم نے کتنے سارے بنائے ہوئے ہیں. یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ ہبل ہے، یہ اندھیرے چھوڑتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ بری کرتا ہے، یہ شفا دیتا ہے، یہاں سے بواسیر کا تعویذ ملتا ہے، یہاں سے گردے کی پتھری کا تعویذ ملتا ہے. ہم نے تو کافی سارے بنائے ہوئے ہیں. اجعل الالہۃ الہا واحدا. ان ساروں کو ریٹائر کر دیں، ان ساروں کی چھٹی کروا دیں، ان ساروں سے عہدے چھین لیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. ہم نے تو اتنے سارے ڈھیر سارے ہر ڈپارٹمنٹ کو بانٹا ہوا ہے. کیا خیال ہے انڈیا پاکستان والوں، ہم نے بھی یہ کام کیا ہوا یا نہیں؟ اگر کوئی مقدمے میں پاکستانی بیچارہ پھنس جائے تو اس کو کہاں جانا چاہیے؟ اسلام آباد. اور وہ کہتا وجہ بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، تیری مولویوں سے بڑھ کے بس مری. مقدموں سے برات کے لیے اسلام آباد کا دعویٰ. اور کوئی منگتا ہے تو
وہ حجویری صاحب کی قبر میں جالیوں والے کمرے میں انگلیاں پھنسا کے آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے. دے داتا منگتوں کو نواز داتا. اور اگر کسی کی کشتی پھنس گئی تو وہ کہے مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا. اور اگر کسی کو کوئی کھانا نہیں مل رہا وہ ملتان میں آ جائے شاہ شمس تبریز کے بعد یہ سورج کو نیچے لے آتا ہے اور گوشت بھون کے سورج کو واپس بھیج دیتا ہے. اگر رزق کی تلاش ہے تمہیں غریب نواز بندہ پرور کی تلاش ہے تو اجمیر چلے جاؤ. اور اگر بیٹے اور بیٹی کی امید ہے تو پاکستان میں بابا بلے شاہ کے دربار پہ لگی ہوئی بیری کے نیچے چادر بچھاؤ. ڈیر گر گیا تو بیٹا, پتا گر گیا تو بیٹی. اگر اولاد نہیں ہو رہی تو ڈولے شاہ کے دربار پہ چلے جاؤ. ہم نے یہ بانٹ رکھے ہیں. وہ کفار مکہ بھی کہا کرتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. بڑی عجیب بات کرتے ہیں, بڑی عجیب تمہاری دعوت ہے. کیسے عجیب تمہارے جملے ہیں. سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں, اسی کو پکارے جب مقدموں میں پھنس جائے, اسی کو پکارے جب سمندر میں پھنس جائے, اسی کو پکارے جب بیمار ہو جائے, اسی کو پکارے جب اولاد لیتی ہو. انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پھر کہیں دربار پہ جانے کی اجازت, اس لیے وہ پڑھتے نہیں تھے. ہمیں اس کا معنی مفہوم نہیں پتا, اس لیے ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور قبروں پہ, درباروں پہ, مزاروں پہ اس ناک کو رگڑتے بھی ہیں. یہی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے جس کو کفار مکہ نے تسلیم نہیں کیا. اور یہی اعمال جو ان کے تھے اپنے بتوں کے لیے, وہی اعمال آج ہمارے ہیں. جب یہ دعوت کسی کو دی جائے تو آج کے دور کا کلمہ وہ مشرک ہمیں کیا کہتا ہے کہ جی ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے, اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں, مگر ہم گناہگار ہیں. اولیاء کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے, ان کے ذریعے سے واسطے اور وسیلے سے سوال کرتے ہیں. آپ تو مانتے نہیں نا. آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے تھے, کتنے سال تک روتے گئے تھے, پھر روتے ان کی دعا, ان کی پکار سنی نہیں گئی, قبول نہیں ہوئی. بالآخر ایک دن آ کر کہنے لگے اللہ واسطہ ہے محمد رسول اللہ کا معاف کر دے. اللہ نے کہا تجھے کیسے پتا؟ کہا جب جنت سے نکل رہا تھا تیرے عرش کے نیچے دیکھا تھا وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہا بس اب تو نے ایسے نام کا واسطہ دیا ہے کہ اس کے واسطے سے مجھے جو بھی پکارے گا پورا کر دوں گا. جا تجھے معاف کیا. یہ سنا یا نہیں سنا؟ سنا ہے, مشہور ہے. ہمارے پاس ہے طارق جمیل صاحب کی کیسٹ, وہ بھی بڑا مزے سے اس واقعے کو سناتے ہیں. ذرا اس واقعے کو لیجئے اور قرآن حکیم کو بھی سامنے رکھیے. قرآن پاک کے اندر مالک عز و جل فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. مولوی کہتا ہے واسطہ دیا آدم کا, آدم نے واسطہ دیا رسول اللہ کا. قرآن کہتا ہے نہیں مولوی جھوٹ بول رہا ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم روتے رہے, مانتے رہے. پھر فَتَلَقَّى, اللہ نے اس کو سکھائے, اس نے مالک سے سیکھے. کلمات, کچھ دعائیں, کچھ کلمات, کچھ اذکار, وہ پڑھی, وہ دہرائی. فَتَابَ عَلَيْهِ, ان دعاؤں کے مانگنے پہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. اور وہ الفاظ کیا ہے؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہم دونوں سے غلطی ہو گئی, ہم اپنی غلطی مانتے ہیں, اللہ تو معاف کر دے, اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے آدم نے یہ کہا تب میں نے معاف کیا. مولوی کہتا نہیں واسطہ دیا تھا محمد رسول اللہ کا تب معاف ہوا. دونوں میں سے کون سچا ہے؟ قرآن. ہر بندے کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے لیکن عرش والے رب کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. اب آدم کے جملے پہ غور کرو. آدم کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا. توجہ چاہوں گا, باریک سے ایک نقطہ سمجھاؤں آپ کو. اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ, ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ. انہوں نے کہا جان پہ, ہم انڈیا پاکستان والے سمجھے جان کے, کیونکہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے یا نہیں؟ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے نا. تو آدم کہہ رہے ہیں اللہ میں نے ظلم کیا اپنی جان پہ. ہم کہتے نہیں بابا تو نے ظلم کیا جان کے. تجھے علم غیب تھا, تجھے پتا تھا یہ شیطان ہے, تو نے کہا چل اس کے پیچھے بھی لگ کر دیکھوں. تجھے پتا تھا یہ درخت کھانے سے مجھے جنت چھوڑنی پڑے گی, تو نے کہا چل باہر کی دنیا کی ہوا بھی لے لوں. تو کہتا نہیں پترو مجھ سے غلطی ہو گئی. اور پتر آدم کے بیٹے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارے باپ سے غلطی ہوئی. کیوں؟
غلطی تو تب مانیں گے جب عالم غیب نہ ہو. جب ہے انبیاء عالم الغیب تو پھر نبی نے جان کے کھایا نا، جان کے جنت چھوڑی، جان کے دنیا میں آئے. جو اس طرح اپنے باپ پر الزام لگائے کبھی وہ فرما بردار بیٹا کہلا سکتا ہے؟ جب یہ دعوت دی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جناب یہ بات نہیں ہے، یہ ہمارے اولیاء اللہ ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ کو راضی کرتے ہیں. دلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ آدم کا، اور وہ جھوٹی روایت ہے. قرآن کی یہ آیت سچی ہے کہ اللہ نے ان کلمات پڑھنے پر ان کی توبہ قبول کی. دوسری بات کیا کہتے ہیں جناب، یہ آیات جن کو آپ پڑھتے ہو یہ تو ان کفار کے بارے میں اتری جو بتوں کو پوجتے تھے. وہ پوچھتے تھے بتوں کو. دلیل کیا؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تو بت تھے نا. ہم جن کو پوجتے ہیں وہ اللہ کے اپنے ہیں، اس کے غیر نہیں. ہم تو اولیاء کو پوجتے ہیں، ہم تو پیرانے پیر کو پوجتے ہیں، ہم تو بزرگوں سے مدد کا سوال کرتے ہیں. نادع علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی. ہم تو ان کو پکارتے ہیں، ہم تو علی حسن حسین فاطمہ کو پکارتے ہیں، ہم تو رسول اللہ کو پکارتے ہیں. پکارو یا رسول اللہ کیوں ٹیلی ویژن کے اوپر؟ وہ قادری صاحب پاکستان کے اویس قادری آتے ہیں، پکارو یا رسول اللہ، نیچے بھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ. آئیے ذرا جواب سنیے قرآن حکیم سے اور اپنے ذہن میں یہ نقطہ بٹھائیے کہ کفار مکہ صرف پتھر کی مورتیوں کو نہیں پکارتے تھے بلکہ وہ اولیاء اللہ کو پکارتے تھے، وہ انبیاء کو پکارتے تھے، وہ بزرگان دین کو پکارتے تھے، وہ فرشتوں کو پکارتے تھے. دلیل کیا ہے؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. جن کو یہ پکارتے ہیں یا علی مدد، جن کو یہ پکارتے ہیں یا بہاول حق میرا حق، یا یہ پار نہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ کے قریب ہونے کے لیے ذریعہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں سے اللہ کا مقرب بن جائے. دوسرا مقام قرآن حکیم کا سنیے، سورۃ مائدہ ہے، 75 آیت نمبر ہے. مالک کہتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول. یہ عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ ایک اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. وہ امہ صدیقہ، اس کی ماں سچی تھی، ولیہ تھی، یہ نبی تھے. کان یأکلان الطعام، کان یأکلان الطعام، یہ کھانا کھایا کرتے تھے. قرآن کی آیت پہ غور کرنا. نبی کیا ہوتے ہیں؟ آپ بھی ہو، آپ نے کوئی ماننا ہے؟ نبی تو نور من نور اللہ ہوتے ہیں، نبی نوری ہوتے ہیں، بشر نبی نہیں بن سکتا. اور مالک کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں جی جبریل روٹی کھاتا ہے، جبریل کھانا کھاتا ہے، البیک کھاتا ہے، جبریل مرغی کھاتا ہے. وہ نوری ہے، دنیا والوں کی بشر کی خوراک نوری نہیں کھاتے. اگر نبی نوری ہو تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کان یأکلان الطعام؟ وہ دونوں عیسیٰ بھی ان کی والدہ مریم بھی، دونوں کے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لهم الآیات، دیکھو ہم کس طرح کھول کھول کے ان کے سامنے نشانیاں پیش کر رہے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو یہ کیسے پلٹے جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ. کفار مکہ عیسیٰ اور مریم کو پکارا کرتے تھے، اور مالک کیا کہتا ہے؟ قل، اے نبی ان کو کہہ دیجئے، اتعبدون، کیا تم ان کو پکارتے ہو؟ کیا تم ان سے مدد مانگتے ہو، ان سے سوال کرتے ہو، ان سے رزق مانگتے ہو؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. عیسیٰ اور مریم اللہ کے علاوہ ہیں یا نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے من دون اللہ، تم ان کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. اجی آپ کیا مانگتے ہو؟ توبہ توبہ توبہ، علی کو علی نو خدا مننے ہاں. یہ محرم کے اندر ذاکر بیان کرتا ہے توبہ توبہ توبہ، علی نو خدا مننے ہاں، نہ خدا تو جدا مننے ہاں. علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، بس بیچ میں کچھ ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، قل تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ ان کو پوچھتے ہو ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جن کے اختیار میں اپنی جانوں کے لیے یا تمہارے لیے کوئی نفع اور نقصان. یملک لکم، تمہارے لیے نہ کوئی ان کے ہاتھ میں نقصان ہے نہ کوئی نفع ہے. اللہ اکبر. قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجیے. قیامت کے دن مالک عز و جل عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو گئے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یا عیسیٰ ابن مریم. مالک کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا
اپنے بعد میں آنے والوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو مشکل کشا بنا لینا، حاجت روا بنا لینا، نور من نور اللہ بنا لینا، ابن اللہ بنا لینا، تعالی اللہ عما یقولون. کیا تو نے کہا